ایک مرتبہ جب اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں آپ کی ملاقات بنی اسرائیل کی ایک عورت سے ہوئی جو بہت ہی زیادہ پریشان اور غم زدہ نظر آ رہی تھی۔ جب اس عورت نے اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو قریب آ کر ادب سے عرض کرتی ہے کہ اللہ کے نبی، اگر آپ کوہ طور پر جا رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میرا ایک سوال عرض کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ تم کیا جاننا چاہتی ہو؟ وہ عورت عرض کرتی ہے کہ اللہ کے نبی، میری شادی ہوئے ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے، لیکن آج تک میں اولاد کی خوشی سے محروم ہوں۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ میرے نصیب میں اولاد ہے بھی کہ نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تیرا یہ سوال ضرور پیش کروں گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ جو بھی جواب عطا فرمائے گا میں تجھے آ کر بتا دوں گا۔ اب وہ عورت انتظار کرتی رہی۔ اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں سوال پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ جا کر اس عورت سے کہہ دے کہ اس کے مقدر میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے نیچے تشریف لاتے ہیں، وہ عورت پہلے ہی سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا قریب آتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ اللہ کے نبی آپ مجھے بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بارے میں کیا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں تیرے لیے بری خبر ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تیرے نصیب میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس عورت نے جیسے ہی یہ سنا وہ زاروں قطار رونے لگی، مانو اس کا دل ٹوٹ گیا ہو، اس کی دنیا اجڑ گئی ہو۔ وہ روتی بلکتی اپنی آبادی کی طرف چل پڑی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ چند دنوں کے بعد وہی عورت اپنے گھر کے کام کاج میں مصروف تھی کہ اس کے دروازے پر کسی سائل نے آواز دی، ہے کوئی اللہ کے نام پر بھوکے کو کھانا کھلانے والا؟ ہے کوئی اللہ کے نام پر بھوکے کو کھانا کھلانے والا؟ جب اس عورت نے سائل کی آواز کو سنا تو کہنے لگی، اس وقت تو گھر میں کھانا موجود نہیں ہے، لیکن تھوڑی دیر انتظار کر، میں تجھے روٹیاں بنا کر دیتی ہوں۔ سائل کہتا ہے، آج تو مجھے جتنی روٹیاں بنا کر دے گی اللہ تجھے اتنی اولاد عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ جب اس عورت نے یہ سنا بڑی خوش ہوئی۔ وہ فوراً جاتی ہے، گرم گرم روٹیاں تیار کرتی ہے۔ وہ عورت گرم گرم روٹیاں بناتی جاتی تھی اور لا کر سائل کو دیتی جاتی تھی۔ سائل اس عورت کے گھر کے دروازے پر بیٹھا روٹیاں کھا رہا تھا، یہاں تک کہ ایک ایک کر کے اس نے 4 روٹیاں کھا لی۔ جب 4 روٹیاں مکمل ہوئی تو سائل نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ اس عورت کو 4 بیٹے عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ اس عورت نے جب سائل کی اس دعا کو سنا اس کی ممتا جاگ گئی، اسے اندھیرے میں روشنی کی کرن دکھائی دینے لگی۔ اب اسے یقین ہو گیا ایک فقیر نے میرے حق میں دعا کی ہے، یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بے اولاد نہیں رکھے گا، اللہ مجھے ضرور اولاد عطا فرمائے گا۔ یہاں تک کہ رب تبارک تعالیٰ نے اسے ایک بیٹا عطا کیا۔ اس ایک بیٹے کی ماں بننے پر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ رب العزت نے اسے دوسرا بیٹا بھی عطا فرمایا۔ یہاں تک کہ وقت گزرتا رہا، اللہ رب العزت نے اسے ایک ایک کر کے 4 بیٹے عطا کر دیے۔ اللہ اکبر۔ ایک طویل عرصے کے بعد جب اس عورت کی ملاقات اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، اس عورت نے اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ نے تو یہ کہا تھا کہ میرے مقدر میں کوئی اولاد نہیں ہے، لیکن دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ایک کر کے مجھے 4 بیٹے عطا کر دیے، یہ چاروں بیٹے میرے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو بڑے حیران ہوئے کہ اللہ رب العزت نے جس کے تعلق سے کہا تھا اس کے نصیب میں کوئی اولاد نہیں، پھر اللہ نے اسی کو 4 بیٹے کیسے عطا کر دیے۔ اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام فوراً کوہ طور پر تشریف لے جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پورا معاملہ بیان کرتے ہیں، مولا میں نے اپنی امت کی اس عورت کے تعلق سے تیری بارگاہ میں سوال کیا تھا تو تو نے یہ فرمایا تھا کہ اس کے نصیب میں کوئی اولاد نہیں، اور پھر تو نے ایک ایک کر کے اسے 4 بیٹے عطا کر دیے۔ یا اللہ آخر اس کا راز کیا ہے؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں، جس کے تعلق سے تو نے یہ فرمایا کہ وہ بے اولاد رہے گی، آخر وہ 4 بیٹوں کی ماں کیسے بن گئی؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ موسیٰ اگر تجھے اس سوال کا جواب چاہیے تو ایک کام کر، اپنی آبادی میں چلا جا، ایک چھری لے لے، ایک پلیٹ لے لے اور انسانی جسم کے گوشت کے کچھ
ٹکڑے لے کر واپس کوہ طور پر آ، تجھے تیرے سوال کا جواب مل جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً کوہ طور سے نیچے اترتے ہیں، اپنی آبادی میں جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں ایک چھری اور پلیٹ لیتے ہیں اور اپنی امت کے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، ایک ایک کر کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے انسانی جسم کے گوشت کے ٹکڑے لانے کا حکم دیا ہے، تم میں ہے کوئی جو اپنے گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر مجھے دینے کو تیار ہو؟ آپ جس کسی کے پاس بھی جاتے وہ انکار کر دیتا، یہاں تک کہ صبح سے لے کر شام تک کوئی ایک بھی بندہ ایسا نہ ملا جو اپنے جسم کے گوشت کا ٹکڑا دینے کے لیے تیار ہو جائے، ہر کوئی انکار کر دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام صبح سے لے کر شام تک اپنے ہاتھ میں چھری اور پلیٹ لے کر بھٹکتے رہے، لیکن کوئی ایک بھی بندہ ایسا نہ ملا جو اللہ کے نام پر اپنے جسم کا گوشت کاٹ کر دینے کو تیار ہو جائے۔ اب موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے اس مسئلے کو حل کرنا بہت مشکل ہے، ہو سکتا ہے کہ میں یہ کام نہ کر سکوں۔ موسیٰ علیہ السلام ابھی واپس جانا چاہتے تھے، اچانک اسی فقیر سے آپ کی راستے میں ملاقات ہو جاتی ہے۔ اس فقیر نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو عرض کرتا ہے اللہ کے نبی، مجھے پتا چلا ہے کہ آپ اللہ کے نام پر انسانی جسم کے گوشت کے ٹکڑے لینا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو اب تک کوئی بھی ایسا نہیں ملا جو اپنے جسم کے گوشت کا ٹکڑا دینے کو تیار ہو، کیا بتائیں یہ بات صحیح ہے؟ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بات بالکل صحیح ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے لائیے چھری مجھے دیجئے، میں اپنے رب کے نام پر اپنے جسم کا گوشت دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد اس بندے نے اپنے ہاتھ میں چھری لی اور اپنے جسم کے تمام حصوں سے ایک ایک گوشت کا ٹکڑا کاٹنا شروع کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے، وہ بندہ اپنے جسم کے تمام حصوں سے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر اس پلیٹ کو پوری طرح سے بھر دیتا ہے، اور بھرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی جسم کے گوشت کا ٹکڑا مانگا تھا، کس حصے کا مانگا یہ نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، اس لیے میں نے اپنے جسم کے تمام حصوں سے گوشت کا ٹکڑا نکال کر اس پلیٹ میں رکھ دیا ہے، میرے حق میں دعا کریں اللہ اسے قبول فرما لے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام اس غریب آدمی کے جسم کے گوشت کے ٹکڑوں کو ساتھ لے کر کوہ طور پر پہنچتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا تو نے مجھے جس بات کا حکم دیا تھا میں نے اسے پورا کیا، میں انسانی جسم کے گوشت کے ٹکڑے لے کر آ گیا، اب تو مجھے بتا آخر تو نے اس بے اولاد عورت کو اولاد کیوں کر عطا کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ میں نے تجھ سے کہا تھا انسانی جسم کے گوشت کے ٹکڑے لے کر آنا، کیا تو بھول گیا؟ تو بھی تو ایک انسان ہے، پھر تو نے اپنے جسم کے گوشت کے ٹکڑے میرے نام پر کیوں نہ دیے؟ تو تلاش کرتا رہا کہ شاید کوئی تجھے مل جائے، شاید تجھے کوئی مل جائے، پھر آخر کار تجھے میرا وہ بندہ مل گیا۔ اے موسیٰ میرا وہ بندہ جو میرے نام پر اپنے جسم کو کاٹ کر رکھ دینے کے لیے تیار ہے، بتا کیا میں اس کی دعا کو قبول نہ کروں؟ یقیناً اس عورت کے نصیب میں کوئی اولاد نہ تھی، لیکن جب میرے اس بندے نے میری بارگاہ میں اس عورت کے حق میں دعا کی، میری رحمت نے گوارا نہ کیا کہ میں اپنے بندے کی دعا کو رد کر دوں اور اسے قبول نہ کروں۔ اے موسیٰ جس نے اپنا تن من دن سب کچھ مجھ پر قربان کر دیا ہو، جس کا جینا مرنا کھانا پینا سب میری رضا کے لیے ہو، آخر میں اس بندے کی دعا کو کیسے رد کر سکتا ہوں؟ یقیناً اس عورت کے نصیب میں کوئی اولاد نہ تھی، لیکن جب میرے اس بندے نے اس عورت کے حق میں دعا کی تو میں نے اس بندے کی دعا کی برکت سے اس عورت کو اولاد عطا کر دی۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام پتہ یہ چلا کہ جو لوگ اپنے رب سے اپنی جانوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لیتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کی دعاؤں کی برکت سے مقدر بھی بدل دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا کریم ہم سب کو بھی قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کی، ہر طرح کے حرام و ناجائز کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔